حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد کا نام حضرت رباح تھا، حضرت بلال کے والد۔ وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے، یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے، یتیمی میں، اور پھر 2 بہنیں، ایک والدہ، ایک بھائی۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا، بڑا پکا۔ ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے سے گزرتے تھے۔ اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے، بڑے محنت، بڑے جفاکش، بڑے ہمت والے۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا، بلال کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجتا رہے گا؟ کب تک تو اتنے خداؤں کو پوجے گا، جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا؟ یہ تجھے کبھی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے۔ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکے کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ گلی ہے میرے پاس، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی۔ سلیم الفطرت آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، فہم و فراست رکھتے تھے۔ جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ 2 واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدعان نے، بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت، کتار اندر کتار، بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی۔ حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے منہ پہ مار کے کہنے لگے، جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آ کے عبداللہ ابن جدعان کو بتایا، کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے، تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا، یار یہ غلام لے لو، مفتی لے لو۔ بتایا نہیں امیہ کو، بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے۔ امیہ نے لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا، بڑی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی، اللہ اکبر، لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا۔ ایک واقعہ اور رونما ہو گیا، حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے سارے کافر کٹھے ہو کے غریب آدمی کو مار رہے ہیں۔ غریب آدمی کو، جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے۔ جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے، اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے۔ حق پہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، پھر بہادر ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ، ایک غریب آدمی، مکے کے سارے سردار مکے کے چوک میں کٹھے، اور ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا حضرت عمار بن یاسر کو، اور کوڑے مار رہے، زور زور سے کوڑے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے، وجود لہو لہال ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائے نہ تو ہی بہتر ہے۔ امیہ بن خلف آیا، سخت دھوپ تھی، جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا، ابو جال نے بھی مارا، ابو لہب نے بھی مارا، ابو سفیان نے بھی مارا، ابو البختری نے بھی مارا، اخنس بن شویگ نے بھی مارا۔ امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے، اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے، جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے۔ امیہ نے کہا بلال سے، کہا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال گئے، کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا، پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا،
जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पाड़ी रही है ना, चल तू ना अब इजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई, जब पता हो ना कि सामने आग है, उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है, जब पता हो ना सामने दरिया है, उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है, मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे, कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी कनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ, इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू 2-4 कोड़े मार ले, लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे ठीक है, हजरत बिलाल कहते ठीक है, मैं 2-4 कोड़े मार लेता हूं लेकिन अपना आप बचा लेता हूं। अब जल्दी से उमैया बिन खलफ चिल्लाया, कहने लगा तुझे कहा कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जहल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पे नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा, कहा अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता, अम्मार तू, तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते, अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूं, और जिस जुल्फों का तू कहती है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी के जुल्फों का कहती हूं। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं, जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे, ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो, अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में, अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से ये लफ्ज निकले, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाता है तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मानकर फिर डट जाना, तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं मारूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरमाया कर लो तैयारी, आ जाओ। अब वो सारे ना, जो कि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, जो कहते थे कर गुजरता था, ये अजीब मामला है। कहने लगा बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है, तूने जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है। जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है, लेकिन अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। फरमाया मैंने अक्ल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता है कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अबरी और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है।
وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں. سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اب تو پڑھ لیا، اب سوچنے کا نہیں، اب عمل کرنے کا وقت ہے. اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی، مارنا شروع ہوئے. کس کس انداز میں مارا؟ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. جب لوہا گرم ہوتا، سلاخیں گرم ہوتی، وہ وجود کو لگتی. پہلے خاموش رہتے، پہلے علامہ ندوی نے لکھا پہلے چپ رہتے، پہلے احد احد نہیں کہتے تھے، پہلے احد احد نہیں کہتے. جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا احد احد احد. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا؟ پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا. مکے کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا، لڑکے اسے چھیڑ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے، اس نے زیادتی بھی کی ہے. لڑکے چھیڑتے ہو تو بزرگ اور سیانے لوگ منع کرتے، کہتے ہیں بدتمیزوں نہ کرو، وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے. مکے کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے، ذرا دوستو خیال تو کرو، بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، کپڑے تھوڑے میلے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں. بلال تو مہذب آدمی یا سنجیدہ آدمی ہے، یہ کیا ہو رہا؟ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نا، جب مکے کی گلیوں میں وہ نوجوان دوڑایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے. کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑھ، کوئی کہتا بلا اب اپنے خدا کو تجھے بچائے، کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی. ایک آدمی آیا کہنے لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں، پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں؟ جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے؟ وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے؟ حضرت بلال حبشی کا جواب بڑا زبردست تھا. جناب بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں، میرا رب قادر بھی ہے، لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن خریدنے، مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں، دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں. وہ ذرا مجھے ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں، ٹھوک بجا کے. حضرت بلال حبشی مارا ستایا تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. حضرت بلال حبشی اتنی مار، اتنی تکلیفیں. اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے. اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو احد احد کہتے تھے، ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا، اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو، جب کوئی بے ایمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب کوئی نظر آتا ابو مارتا، پھر آہستہ آہستہ وظیفہ پاک گیا، پھر سارا دن احد احد چلتا رہتا، سارا دن احد احد چلتا رہتا. حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے، بڑی تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال اونچی ذکر نہ کیا کر، آہستہ کر لیا کر، اونچی آواز میں مارتے جو ہے تجھے تو اس طرح کر، ذرا ذکر دو ہے نا، ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے، تو دل میں ذکر کر لیا کر، اونچا نہ کیا کر، مار سے تو بچ جا. بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو نسخہ دیا اس پہ عمل کروں گا. 2 دن حضرت بلال حبشی نے دل میں ذکر کیا، مار ہی نہیں پڑی، مار ہی نہیں پڑی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے، اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی، 2 دن مار نہ کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل ہوا تو کہنے لگے احد احد احد. اس نے پھر پکڑ لیا درہ، پھر اٹھایا کوڑا، پھر لگا مارنے. جناب حضرت بلال جب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہی ہے، جناب صدیق اکبر گزرے، کہا بلال تجھے منع کیا تھا، تو پھر شروع ہو گیا ہے. کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا،
یہ مجھے مارتے نہیں, کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پہ سختیاں ہو رہی ہیں. حضرت بلال حبشی. اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرتے, فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے, اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اٹھار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے, وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے. حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی. آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں. آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں, ساری رحمتیں, سارا کرم, ساری عطا, سارا فضل, ساری عنایتیں میری جھولی میں گر گئی ہیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا, حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا, دودھ پلایا. فرماتے بڑا پیار کر کے نا, تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی, حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں, میں تو جفا کا شادی ہوں, محنت کرنے والا, ڈیوٹی کیا ہوگی. رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے, آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں, گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے, کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا, کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا, پھر تو لایا کرے گا, تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکرٹری بن کے رہے گا, تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی, کیوں نہیں چل رہا؟ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک. کی گل اٹھے اجے وہ یہ ہوا پر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا, حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئی نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے, کسی کام کے لیے, سودا سب لاتے بازار سے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے, مکے کے دنوں کی سودا سلب بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی, گھر کے کام کاج ہوتے تھے, جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پر دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے, وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے. بلال آ گیا, کام جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں, گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے, گھر میں جھاڑو دے لیا ہے, بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے, بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے, ایک ایک کام پوچھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, چکی رہ گئی یہ پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے, گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے, ایک نیزہ. ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی, لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہے. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے, تلوار اٹھانے والے اور ہیں, جان قربان, نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے, ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت, باز نہیں آتے, نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا, منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا, رسول پاک کے آگے آگے چلتے, آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا, اندر کوئی نہیں آئے گا, میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ, اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا, بدر میں بھی, احد میں بھی, تبوک میں بھی, یرموک میں بھی, خندق میں بھی.
جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے، یہ سترا بن گیا، کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے۔ حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پہلے کلمہ پڑھ لینا۔ حضرت بلال سابقون الاولون میں سے، پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا۔ اب آ گیا وقت ہجرت کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا، آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتا، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات سے آباد سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ۔ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے، حضرت ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ہم پڑھ رہے تھے، سبق تھوڑا رہتا تھا، دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ، کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے، تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بے شرم ہوں، 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں، 40 سال سے اذان۔ کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں، فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت، کسی کا گلہ کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے، تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔
اذان آنی چاہیے، مشکل کام نہیں، سیکھنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کرے، کوئی کہنے لگا وہ کرے۔ اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں، کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں، کوئی اذان پڑھ رہا۔ اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے۔ فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا، اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے۔ حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا۔ حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی، اشہد نہیں کہتے تھے، اسہد کہتے تھے، لکنت تھی۔ حضور نے فرمایا بلال کا اسہد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا۔ حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے، باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے، نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی۔ اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہے تو اذان پڑھا کرے گا۔ جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ، چڑھ جا ایک کونے پہ چڑھ کے اذان پڑھ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی، سب سے پہلی اذان 2 مرتبہ۔ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے، ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے۔ حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہمیں جگانے کی، حضرت بلال خود بھی سو گئے۔ سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی، حضرت بلال کو حضور نے آواز دی، جناب بلال چونک کے اٹھے، فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے؟ یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا، جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا۔ میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی، ٹیک لگائی ہے بس میں نے، پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی۔ عزیز دوستو، حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی، ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا، مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی، بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا، اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا، اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا، میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا، اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا، حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے، کام کاج ہے، مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے، بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا، قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے، سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا، بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے، بکریاں چرانی پڑیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا۔ سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا، فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا۔ ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے، فجر کی اذان دے کے، ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی، غائب ہو گئے،
सहाबा ढूंढ रहे हैं बिलाल किधर है, इकामत पढ़े। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, बिलाल आएगा तो इकामत पड़ेगा। बिलाल आएगा तो जल्दी ना किया करो मस्जिद में, अगर 2-4 मिनट कभी देर हो जाए ना नमाज में तो जल्दी कोई बात नहीं, अल्लाह के घर ही आए हो ना, जल्दी ना मचाया। बिलगिराम सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के पास एक नौजवान आया तो उसने आकर के अर्ज की कि हुजूर मैं जवान हूं, तो जब से सुना ना मर जाना है, कब्र में जाना है, जनाजा देखा है, कब्र में बंदे को उतरते दे, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, कोई वजीफा बताए या मुझे कोई नसीहत करे। तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बेटे तेरी जेब किस तरह की है, पैसे किस तरह के? कहने लगा हुजूर बड़ा करम है अल्लाह का, मालदार हूं, खुशहाल हूं। आपने फरमाया एक प्रोग्राम, ये नहीं उसको नफ्सियाती तौर पे मुतमईन नहीं किया, ना आपने उसे कोई वजीफा बताया, ना ज़हनी तौर पर उसे कोई लेक्चर दिया कि फरमाया तेरी माली पोजीशन किस तरह की है? कहने लगा हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हूं, अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है। आप फरमाने लगे इस तरह कर, रोजाना की बुनियाद पर सदका देना शुरू कर और फर्ज नमाज के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर चंद नफल पढ़ने शुरू कर। सदका रोज दे, 10 रुपए दे लेकिन देने रोजाना है, 15 रुपए दे लेकिन देने रोजाना है, रोजाना की बुनियाद पर सदका कर। बच्चा कहते मैं भी हैरान था कि हजरत मैं तो वजीफा पूछने आया था कि मौत से डर लगता है, इन्होंने मुझे सदके पे लगा दिया, नफल पे लगा दिया, वो तो काम मैं कर रहा हूं। खैर बुजुर्ग थे, वजीफा पढ़ने लगा, सदका देने लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा। फरमाते कुछ दिन बीत गए तो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह 6-7 माह के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो फरमाने लगे बेटे अब तेरा क्या हाल है? तो वह नौजवान कहने लगा हुजूर अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि अब तो मेरा मरने को दिल करता है। तो दिल करता है, डर नहीं लगता, अब दिल करता है। और हुजूर आपने मेरे साथ किया क्या है कि मेरा तो दिल करने लगा है मरने को, खौफ निकल गया है, दिल करने लगा है मैं जाऊं। तो बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, क्या बात है, अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे भाई जिस जगह आदमी की प्रॉपर्टी होती है, जिस जगह उसका मकान होता है, जिस जगह उसकी जायदाद होती है, वहां उसका जाने को दिल करता है। फरमाया अब तूने सदका दे के नफल पढ़ के जन्नत में अपना मकान बुक करा लिया है, अब वहां तेरा प्लाट हो गया है, अब तेरा डर नहीं लगेगा, अब तेरा जन्नत में जाने को दिल करेगा, अब तेरा वहां जाने को जी चाहेगा जहां आदमी की जमीन नहीं होती, जगह नहीं होती, सर छुपाने को मकान नहीं हो। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर आए, बुखारी मुस्लिम में मौजूद, कहते हुजूर उठे चारपाई से तो नबी पाक के कमर मुबारक पर मोटे मोटे बांध के निशान थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसरो किसरा तो इतनी मौज में है, या रसूलल्लाह वो तो इतनी मौज कर रहे हैं और आप इस तकलीफ में। तो महबूब ने फरमाया उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में मौज कर ले और अल्लाह आखिरत की सारी इज्जतें हमें ही अता फरमा दे? फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया से कुछ लेने नहीं आया, मैं तो बतौर मुसाफिर यहाँ वक्त गुजार के पैगाम इलाही देने आया। तो मेरे भाई जब तौहीद बारी ताला पर तवज्जो होती है फिर दुनिया की लज्जतों पे दिल नहीं लगता, फिर इंसान सारी मेहनत आखिरत के लिए करता, फिर उसका ख्याल आखिरत की तरफ रहता है। और मेरे आला हजरत फाजिल मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते जब तेरी तवज्जो तौहीद बारी ताला की तरफ होती है ना, फिर तो अपने आप को संभाल संभाल के नहीं रखता, फिर तो तेरा दिल करता है मैं जीऊं भी तो अल्लाह के लिए, मरूं भी तो, बोल के बताइए, जीऊं भी तो और मरूं भी तो, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर दिल करता है कि जीना मरना अल्लाह के लिए हो। फिर सहाबा हुजूर की बारगाह में आके सिफारिशें करते हैं। हजरत अबू साद खुजैमा, बड़ी अजीब हदीस और बड़ा निराला रंग इस रवायत का। हजरत अबू साद खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बेटे, उनका नाम साद था, बेटे बदर में शहीद हो गए। हुजूर ने ओहद के लिए ऐलान किया तो हजरत खुजैमा आए नबी पाक की बारगाह में और आके खड़े हुए तो अर्ज करने लगे महबूबा मैं दुआ कराने आया हूँ। सहाबा कहते हैं लबू लहजे में इतना हुस्न था, गुफ्तगू में इतनी मिठास थी, उसकी बोली के अंदर इतना प्यार था कि हमारे दिल मायल हो गए कि ये क्या कहने आए। हजरत खुजैमा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा साहिबजादा, मेरे बेटे मोहम्मद साद
وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. یا رسول اللہ میں شہادت سے رہ گیا تھا. حضور ہم دونوں باپ بیٹے کا ارادہ تھا جہاد میں آنے کا, ہم دونوں کا پروگرام تھا. وہ کہتا تھا میں جاؤں گا, میں کہتا تھا میں جاؤں گا. پھر ہم نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ میرے بیٹے کے نام نکلا. بیٹا میرا آیا بدر میں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرمائی, وہ شہید ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل اعلان فرمایا ہے کہ احد کے لیے جانا ہے, اور رات ہی کو میرا بیٹا مجھے خواب میں ملا ہے, اور میں نے دیکھا ہے وہ تو جنت کی نہروں کے قریب سیرے کر رہا ہے, اور مجھے کہہ رہے ابا جی جلدی آ جائے, یہاں مل کے رہیں گے, مل کے وقت گزاریں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہو گیا ہوں اس کے پاس جانے کے لیے. دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت عطا فرما دے, اللہ مجھے بھی شہادت دے دے. صحابہ کہتے ہیں اس کی عجیب, اس کا دعا کرانے کا, ہم نے تو دیکھا تھا لوگ دعا کرانے آتے ہیں کوئی مصیبت کے لیے, کوئی پریشانی کے لیے, کوئی آزمائش کے لیے, کوئی بیماری کے لیے. یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا بارگاہ خداوندی پر اعتماد, توحید باری تعالیٰ پر نظر, کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جان دینے کی دعا کرانے آئے, دعا کریں اللہ ہمیں اپنے رستے میں شہادت کی موت دے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی, پھر ہم نے حضور کی دعا کو قبول ہوتے بھی دیکھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا, ہم نے جناب خزیمہ کو احد کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی طرف دیکھتے تو رشک کرتے, فخر کرتے, کہتے دیکھو یہ وہ غلام ہے جو حضور سے دعا لے کر کے دنیا سے گیا. آج جو لوگوں کا مرنے کو دل نہیں کرتا, آج بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے, بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے, بڑی بڑی جائیدادیں بناتے, ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے, سرمایہ پیسہ دنیا داری بناتے, تعلقات بناتے, سیاسی سماجی رشتے دنیا داری کے جھوٹ کے ناطے. توحید باری تعالیٰ پر جب اعتماد ہوتا ہے تو انسان جس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ یا خدا کا رشتہ ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہوتا ہے. باقی تو پھر اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے توجہ. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا رسول کے ساتھ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے. میرے بھائی توحید باری تعالیٰ اللہ کے رستے میں مرنے کا جذبہ دیتی ہے, راہ الہی میں نکلنے کا شوق پیدا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جب تو کامل طور پر مانتا ہے پھر تیرا آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, الترغیب والترہیب میں حدیث مبارکہ موجود ہے, فرماتے احد کے میدان میں یا اس کے علاوہ کوئی ایسا موقع تھا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو میں غریب ہوں, دوسرا میری شکل صورت خوبصورت نہیں, تیسرا میرے وجود سے بدبو نکلتی ہے, کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا, اگر میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں, اپنی راہ خدا میں جان دے دوں, تو بتائیے میرا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو شہید ہو گیا تو سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے, سیدھا جنت میں جائے گا. یقین کامل دیکھیے, احد کے میدان میں تلوار پکڑی, جہاد کیا, شہید ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک اس کے سرانے آ کے کھڑے ہوئے, اور کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دیا ہے. اللہ نے اس کے وجود سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جنت کی حور دروازہ کھول کے اسے کہہ رہی ہے آ جا جلدی جلدی, اللہ نے تیرا نکاح میرے ساتھ فرما دیا ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا, دن کو روزہ رکھتا, رات کو نماز پڑھتا تھا, اور اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا, بڑا ہی ڈرتا تھا. موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی, تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے, میرے ساتھ 3 وعدے تو کر. اس نے کہا پتر تو بتا, آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے, بتا کیا وعدہ؟ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا کر کے سحر میں, اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا. یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہو ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے. اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر, میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے
میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی۔ عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار، یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور تو میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں، اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین میں ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا، اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ تو اس سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رباش اللہ اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ قسم حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کرنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعاقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لی، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو،
فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا, اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر, اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے درویش, اتنے بڑے محدث. میں نے کہا تیرا غلام چاہیے. اس نے کئی غلام دکھائے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں. اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں, کوئی سے بھی آپ لے لے, خرید لے. میں نے کہا نہیں. پھر وہ لاغر صاحب, وہ کمزور صاحب, وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے, کیا لے کے کریں گے. میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے. میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی, مجھے کیوں خریدا, آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے. عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا, میں تو خود تیری خدمت کروں گا, میں تیرا بیاہ کراؤں گا, تیرے لیے مکان بناؤں گا, میں تیری خدمت کروں گا. میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا, میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں, اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں. کہتے میں نے کہا پڑھ لو. تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا, میں خدمت نہیں کر سکا. پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا, اے اللہ راز تو کھل گیا, اللہ تیرا میرا معاملہ تھا, راز تو کھل گیا, راز تو کھل گیا, اللہ راز تو کھل گیا. میں سراپا مخزن راز تھا, میں رہا تھا مدت و راز میں, یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اللہ راز کھل گیا. یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر, اس کی روح ہی پرواز کر گئی. تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے, تو رب کو منانے کی کوشش کریں. عزیز دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انجانی قسم کی مایوسیوں کا شکار ہیں. اندیکھا خوف ان کی زندگی کے اندر بری طرح اپنی لپیٹ میں انہیں لیے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے. اٹھتے ہیں, چلتے ہیں, تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, کھاتے ہیں, سو جاتے. بہت سارا وقت ہمارا بور ہونے میں گزر جاتا ہے. بہت ساری سوچیں ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. بہت سارے وسوسے ہیں جو غالب ہونے کو آتے ہیں معاذ اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دن چڑھ جاتا ہے, رات ہو جاتی ہے, زندگی اسی طرح ہماری بیت رہی ہے. ہم ہیں کہ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. عزیز ساتھیو, عزیز دوستو, یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا انسان کو جو پیدا کیا ہے تو بڑا ہی با مقصد پیدا فرمایا. اب کوئی اپنے مقصد کو بھول جائے اور جان بوجھ کر ان چیزوں میں الجھ جائے جو اسے مقصد سے بھی دور لے گئے اور اس کا دینی, ایمانی, روحانی نقصان بھی کریں, تو پھر بہت سارے گڑھے ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے تیار کر لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, جو آیت کا انداز ہے اور قرآن مجید کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے, اگر اسی پر آپ غور کر لیں, سادے ترجمے پر ہی, آیات کا پس منظر تو یہی بتا رہا ہے کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے, پر یہ کہ قرآن تربیت تو ہماری کرتا ہے نا. اس عنوان پہ جو ہمارے لیے قرآن مجید نے انمول موتی دیے ہیں ان پر بھی تو غور کرے نا. رب فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون, اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. یا تم نے سمجھا ہے بیکار ہے تمہارا پیدا ہونا, بڑا ہونا, مشکلوں سے ماں باپ کا تمہیں پالنا, یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے. یہ تو اس مالک نے تمہیں بنایا ہے جو ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے, جس کا علم, جس کی قدرت, جس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, اس نے تمہیں بنایا. تم جب اپنا مقصد ہی بھول گئے, مقصد کیا تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہ فرماتے ہیں جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے. ہمارے اوقات تیزی سے ضائع ہو رہے ہیں, تیزی سے, اور ہم انجانی قسم کی اور نہ چاہنے والی مصروفیات کا شکار ہیں.
اور پتہ نہیں ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، کہاں رکنا، کہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی دنیاوی منصب ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح کر کے ترتیب دیا جائے، اپنی اوقات کو فارغ نہ گزارا جائے۔ مجھے بھی ایک دن ایک دوست نے کہا تھا کہ میں بور بہت ہوتا ہوں، تو میں نے کہا یار شاید ہم بھی ہوتے ہوں، لیکن اب بور ہونے کا وقت بچا کوئی نہیں زندگی میں۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بور ہوا جائے، کسی نہ کسی کام بندہ لگا رہے، تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بور ہونے کے لیے کوئی گنجائش زندگی میں باقی نہیں بچی۔ اگر آپ چیزوں کو مینج ہی نہیں کرتے، ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے بھلا؟ جو چیز ہم سب سے زیادہ ضائع کر آئے ہیں زندگی میں پیچھے اور کر رہے ہیں وہ وقت ہے۔ اسے ہم بڑا قیمتی بنا سکتے تھے، ہیرے موتی سے زیادہ قیمتی وقت کے لمحات تھے جو ہم نے بڑی بے دردی سے ضائع کی، بڑی بے دردی سے۔ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، گپوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں، دوسروں کو نیچا دکھانے میں، سازشیں کرنے میں۔ ہمارے ہاں لوگ سازشوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ موبائلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ابحاث ہے جن میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس ضائع ہونے والے وقت نے ہم سے ہمارا بڑا کچھ چھینا ہے، ہمیں بڑی ناکامیوں میں لا کھڑا کیا۔ وہ ناکامیاں ہم دوسروں کے اوپر تو ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کا الزام تو مختلف جگہ پہ دھر دیتے ہیں، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے زندگی میں وقت بڑا ضائع کیا۔ میرے رسول کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک صحت اور دوسری فرصت۔ یہ نعمتیں ہیں تیرے پاس، اگر تو تندرست ہے بہت بڑی نعمت تیرے پاس، اور اگر تیرے پاس فراغت ہے تو سمجھ لے رب نے موقع دیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے درود و سلام پڑھنے کا، رب نے موقع دیا ہے تجھے خیر کرنے، اللہ نے موقع دیا ہے کثرت سے سجدے کرنے، مالک نے تجھے موقع دیا ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا، اللہ نے موقع دیا ہے دعائیں مانگنے کا، نوافل پڑھنے کا، اذکار کرنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، لیکن ہم نے ضائع کر دیا ٹائم کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی ہے تو ایک پوری جلد بن گئی ہے تفسیر کی، ہر پارے کی ایک جلد ہے، 8 جلدوں میں انہوں نے حدیث پاک کی شرح لکھی ہے، ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ کس طرح کر لی؟ اس لیے کہ چیزوں کو انہوں نے طے کر لیا تھا۔ وہ 1 بجے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے تھے تو جب وہ سپیکر میں الحمدللہ کہتے تھے نا تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ لو بھی 1 بج گیا۔ یہ ترتیب دیا ہمارے بزرگوں نے، ٹائم مرتب کی چیزیں۔ مفتی صاحب گزر گئے، ہو گیا ٹائم، وہ کہتے ہیں کبھی گھڑی منگوا کے بھی دیکھتے تو واقعی 4:45 ہوئے ہوتے۔ طے شدہ زندگی گزاری، اس لیے ان کے وقت میں برکت تھی، انہوں نے پڑھا بھی لیا، لکھ بھی لیا، اور انہوں نے ہزاروں صفحات لکھے، خدمت بھی کی، اور وہ سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث امام بہقی نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس دن وہ دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا۔ جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا۔ جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دے، کل کر لیجئے گا، تو فرمانے لگے جو کل کرنا ہے وہ پھر کب کروں گا؟ اس کام کو کل کر لوں گا تو جو کل کرنا ہے وہ کب کروں گا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے، اس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، یعنی مینج کر لو، طے کر لو، معاملات کو مرتب کر لو،
اس طرح اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، تو پھر تم اس تلوار کی وجہ سے ساری مشکلات کو کاٹ دو گے۔ اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے، پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے یہ اتنی تیزی سے پگھلتا ہے وقت، کالے بال سفید ہو جاتے، سیدھی کمر ٹیڑھی ہو جاتی، تندرست وجود بیمار ہو جاتا، اتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزرتا ہے کہ برف اگر دھوپ میں رکھ دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں پگھلتی جتنی تیزی سے ہماری زندگی کے دن پگھل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دن بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دن بڑھ نہیں رہے، دن کم ہو رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، معاملات زندگی ہیں، اس پر خوب توجہ دیں اور خوب محنت کریں اور چیزوں کو طے کر لیں۔ اگر آپ طے کر لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر سوچنے میں، سمجھنے میں، سیروں میں، آنے جانے میں، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ زندگی شغل میلے میں گزر گئی لوگوں، یا بحثوں میں یا شغل میلے میں۔ 2 گلیاں چھوڑ کے مسجد ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 15 بندے اکٹھے ہو کے مسجد جاتے ہو کسی گلی سے، 15 20 جا رہے ہیں، آؤ چلیں یار سارے جمعے کا ٹائم ہو، اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے، 7 گلی میں جانا ہے۔ لیکن اگر انہی لوگوں سے کہا جائے کہ سیر کے لیے جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی ہے ایک محلے سے۔ انہی سے کہا جائے کہ میلہ ٹھیلا لگا ہے وہاں جانا ہے تو پوری بس بھر جاتی۔ 7 والی گلی جانے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، جنت انسان کی کامیابی کا مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم کامیاب ہو کر فلاح پا کے جائیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، اور جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ یہ بھی ہمیں ملے گا۔ وہ سارا کچھ بھی اللہ تمہیں جنت میں عطا کرے گا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو بھی ایک حسرت ہوگی۔ فرمانے لگے میں نے رسول پاک سے سنا ہے، فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنتی بھی اس وقت پر حسرت کریں گے جو وقت ان سے ضائع ہو گیا اور خدا کے ذکر میں نہیں گزر سکا۔ وہ حسرت کریں گے کہ یہ لمحہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا، خیر کے جملے کے بغیر گزار دیا، درود و سلام کے بغیر گزار دیا۔ وقت کا ضائع ہونا اتنی بڑی حسرت ہے کہ جس پر اہل جنت بھی حسرت کریں گے یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو جو حسرت کل کرنی ہے وہ آج نہ کر لیں، بچا نہ لیں اپنے وقت کو، ضائع ہونے سے بچا نہ لیں۔ ہم کبھی پلٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری محرومیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سستی بڑی کی۔ میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں نا، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں زندگی میں بہت سارے اور کام بھی ہو سکتے تھے لیکن سست ہو گئے۔ کیا ہی اچھا تھا 1 گھنٹہ اور کم سو لیتے، کیا ہی اچھا تھا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ لیتے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ کچھ کام کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں۔ آپ جب کچھ چیزوں کو لائیں گے، کچھ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جناب فاروق اعظم ہمیشہ کام کرتے تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی زندگی میں، بڑا کام کیا۔ ہم نہ سو جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، بلکہ مرضی کی نیند ہے، مرضی کا جاگنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے، تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ ہی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ اتنی کڑی دوپہر لگی ہوئی، اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے۔ فرماتے ہیں میں چھت پہ رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑپ ہی گیا۔ وہ عام شخصیت تو نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے،
किसी गुलाम को फरमा देते तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के ऊंट हैं, गुलाम की ड्यूटी तो नहीं ना, ड्यूटी तो मेरी है ना मुसलमानों का माल संभालने की। फरमाया ये चले गए थे, दिल में ख्याल आया कि उमर से इसके बारे में भी तो क़यामत में पूछा जाएगा ना। तो जो सोने वाले हैं वो सो रहे हैं, पर मेरी तो ड्यूटी है ना, मुझे तो जागना है ना। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना।